السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفہما وزدنا عملا۔ صدق اللہ العظیم۔ میں کوئی بہت بڑی شے نہیں ہوں یا بہت زیادہ مصروف نہیں ہوں کہ میں نے جی بڑی مصروفیت چھوڑی ہے اور میں آپ کے پاس آیا ہوں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مصروفیات جو میری تھیں وہ اللہ نے میرے سے چھڑائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے مجھے آپ کے پاس لے کر آیا ہے۔ یہ میری خوش نصیبی ہے، ورنہ میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے یہ بات نہیں جتلاتا یا جتلاؤں گا کہ میں بہت مصروفیت چھوڑ کے آپ کے پاس آیا ہوں، اور نہ ہی میں نے آپ سے کوئی ایسا ساتھ مانگنا ہے کہ میں نے منٹ بعد اپنی گفتگو روک کے آپ کو کہنا ہے وہاں سے سبحان اللہ کی آواز نہیں آ رہی، یہاں سے سبحان اللہ کی آواز نہیں آ رہی۔ میں نے وہ بھی نہیں مانگنی ہے آپ سے، اور نہ ہی میں نے آپ سے نعرے مانگنے ہیں کہ وہ نعرے لگاؤ، وہاں سے نعرہ لگاؤ، یہاں سے نعرہ لگاؤ۔ کوئی ڈیمانڈ یا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ مطالبہ صرف اتنا سا ہے کہ آپ نے توجہ سے بات سننی ہے۔ وہ توجہ سے بات اس لیے نہیں سننی کہ بات میں کر رہا ہوں۔ اگر میری جگہ محلے میں چلنے پھرنے والا عام بندہ بھی ہوتا اور یہاں پہ آ کر اللہ کے نبی کی بات کرتا تو اس کی بات سننا بھی ویسے فرض ہوتا جیسے میری۔ میں جس عظیم ہستی کی بات کرنے جا رہا ہوں، جس عظیم ہستی کا پیغام آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں، اس عظیم ہستی کا یہ حق ہے اور اس عظیم ہستی کا یہ مقام ہے کہ جب اس عظیم ہستی کی بات کی جائے تو دنیا جہان کی باتیں چھوڑ دی جائیں، ہر مصروفیت چھوڑ دی جائے اور تمام تر توجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ مرکوز کی جائے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی بات محترم اور واجب الاتباع لائق اتباع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ نے میرا ساتھ صرف اس اعتبار سے دینا ہے کہ آپ نے بات ذرا توجہ سے سننی ہے۔ کوئی نعرہ نہیں لگانا، نعرہ لگانے سے بات کرنے والے کی بات بھی خراب ہوتی ہے، اور خام خواہ بات کرنے والا وہ ہوا میں ہو جاتا ہے کہ میں نہ جانے کیا بلاؤں کہ میرے نام کے نعرے لگنے شروع ہو گئے۔ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں ویسے بھی اپنے جلسوں کے پروگراموں کا یہ مزاج بنانا چاہیے کہ نعرے بازی سے باہر آ کے توجہ سے ایک بندے کی بات سنی جائے بس۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی اور عمل کرنے کی، اور آپ سب کو توجہ سے سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی محفل، آج کی بزم قرآن اور اہل قرآن کے حوالے سے ہے، قرآن اور حفاظ قرآن کے حوالے سے ہے، قرآن اور حاملین قرآن کے حوالے سے ہے، قرآن اور قاری قرآن کے حوالے سے ہے۔ اللہ کے ہاں بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی
اہل قرآن کا ایک مرتبہ ہے، ایک شان ہے اور ایک منقبت ہے، ایک منزلت ہے، جس منزلت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہے اور اللہ رب العزت نے بھی بیان فرمایا ہے۔ لیکن ہماری ترجیحات سے، ہماری سوچ سے، ہمارے نظریات سے اور ہماری لیل و نہار کی فکر سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی اولادوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے کیا چاہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اور ان کو کیا بنانا چاہتے ہیں، کیا ان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک نسل وہ تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمائی، ایک نسل وہ تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے تیار فرمائی، اور وہ نسل قرآنی نسل تھی۔ کہ جس نسل کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہم المؤمنون حقا، کہ اگر دنیا میں کوئی جماعت، کوئی لوگ، کوئی گروہ حقیقی طور پہ ایماندار کہلانے کے لائق ہے تو وہ گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا گروہ ہے، ان کی جماعت ہے۔ وہ اپنے بچوں کے بارے میں کیا سوچتے تھے اور کس حوالے سے، کس اعتبار سے اپنی اولادوں کی تربیت کرتے تھے، اور آج ہم جو ہیں وہ اپنی اولادوں کی تربیت کس اعتبار سے کرتے ہیں۔ ہماری ترجیحات سے پتہ چل جائے گا کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو، اپنے بچوں کو، بچیوں کو کہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ کہاں پہ دیکھنا چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو لیکچر دیے جاتے ہیں، آپ جلسے کرواتے ہیں، دروس کرواتے ہیں، محافل کرواتے ہیں، مجالس کرواتے ہیں، آپ کو قرآن و سنت کی باتیں سنائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسپیسیفک ایسا کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ وہاں پہ معاشرے کے ہر فرد کا کردار اتنا مضبوط تھا، کردار کے اندر اتنی جان تھی، اتنی شان تھی، کردار کے اندر اتنی کشش تھی، مومنانہ کردار تھا، گفتار بھی مومنانہ تھی، کردار بھی مومنانہ تھا۔ وہاں کا کردار چلتی پھرتی دعوت تھی۔ اسی لیے ہمیں اس ماحول کے چھوٹے چھوٹے بچے، ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں، صغار صحابہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن کی چھوٹی چھوٹی عمریں تھیں، لیکن جب ان کی فکر کو دیکھا جاتا ہے، ان کی زندگیوں کو دیکھا جاتا ہے، تو بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یار انہوں نے دین کا یہ فہم اور شعور لیا کہاں سے تھا۔ کئی واقعات آپ نے سن رکھے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرماتے ہیں اپنے بھائی عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ غزوہ بدر کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ صحابہ حاضر ہونے لگے جن صحابہ نے غزوے میں شرکت کرنی تھی۔ ان صحابہ میں سعد بن ابی وقاص بھی تھے، ان صحابہ میں سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی عمیر بن ابی وقاص بھی تھے۔ یہ عمر کے ہلکے تھے، چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں آئے تھے، یہ ان صحابہ میں چھپ رہے تھے جن صحابہ نے غزوے میں شرکت کرنی تھی۔ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی، چھوٹے سے بھائی عمیر بن ابی وقاص کو پوچھا کہ میرے بھائی عمر کا تو ہلکا ہے، داڑھی تیرے ابھی تک نہیں آئی، لیکن ان صحابہ میں چھپ چھپ کے جا رہے ہو جنہوں نے غزوے میں شرکت کرنی، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے یار میری عمر ہلکی ہے، میرا قد چھوٹا ہے، میں غزوے میں جانا چاہتا ہوں، دشمن سے لڑنا چاہتا ہوں، تلوار اٹھانا چاہتا ہوں، تیر چلانا چاہتا ہوں، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسے للکارنا چاہتا ہوں، لیکن ڈرتا بھی ہوں کہ جب آقا کے سامنے جاؤں گا آقا مجھے کہیں گے عمر کا ہلکا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، نوخیز ہے، ابھی تلوار اٹھانا نہیں آتی، تلوار چلانا نہیں آتی، اللہ کے نبی مجھے واپس کر دیں گے، میں اس لیے چھپ رہا ہوں کہ چھپ چھپ کے میں چلا جاؤں۔ آج ہمارے بچے بھی چھپتے ہیں،
لیکن جب قرآن پڑھنے کی بات ہے جب چھپتے ہیں، نماز پڑھنے کی بات ہے تب چھپتے ہیں، ایمانداری کی بات ہے تب چھپتے ہیں۔ تب کے بچے چھپتے تھے، لیکن کس لیے؟ کہ چھپ چھپ کے فرما برداری کرنے کا موقع مل جائے۔ یہ پہنچ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے اپنی نظر دوڑائی۔ اللہ کے نبی مشفق تھے، اللہ کے نبی کریم تھے، اللہ کے نبی رحم دل تھے۔ اللہ کے نبی نے ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا، جنگ کا موقع ہے، ہلکی عمر کا لڑکا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بچے تم واپس چلے جاؤ۔ عمیر بن ابی وقاص اتنا بڑا جذبہ لے کر آئے تھے، پہاڑوں جیسا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم واپس چلے جاؤ۔ جب ان کو واپس جانے کا کہا تو یہ ایک طرف کھڑے ہو کے رونے شروع ہو گئے، یہ رونے لگ پڑے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غزوے سے پیچھے کر دیا۔ آج ہمارے بچے بھی روتے ہیں، ہمارے نوجوان بھی روتے ہیں۔ موبائل نہ ملے تو روتے ہیں، ٹافی نہ ملے تو روتے ہیں، پاپڑ نہ ملے تو روتے ہیں، دکان پہ نہ لے کے جائیں تو روتے ہیں، بائک پہ جھولے نہ دلائیں تو روتے ہیں۔ وہ بچے بھی روتے تھے، کس وجہ سے؟ کہ غزوے میں شرکت نہیں کرنے دی، رو رہے ہیں کھڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے پروانے کا اس بچے کا رونا دیکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا چوک تلوار تھے، آجا ساڈے نال۔ یہ عمر کے اتنے چھوٹے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمیر جو کہ میرے بھائی تھے ابھی اتنے چھوٹے تھے کہ ٹھیک سے ان سے اپنی تلوار بھی اٹھا نہیں ہو رہی تھی، میں ان کو سہارا دے رہا تھا، لیکن یہ بچہ اترا ہے بدر کے میدان میں اور جام شہادت نوش کیا ہے۔ اب کس نے وہاں پہ بیان کیا تھا جہاد کے فضائل اور بہت کوئی لمبی چوڑی کانفرنس کی تھی؟ وہ بچہ ماحول دیکھتا تھا، وہاں کے بچے کو اپنے دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے دین نظر آتا تھا، باپ کے اندر دین نظر آتا تھا، ماں کے اندر دین نظر آتا تھا، بھائی کے اندر دین نظر آتا تھا، اپنے قائد، اپنے لیڈر، اپنے پیغمبر، اپنے محسن، اپنے استاد کے اندر ہر نقل و حرکت کے اندر دین نظر آتا تھا، شب و روز کے اندر دین نظر آتا تھا، بچہ مارکیٹ میں جاتا تھا دین نظر آتا تھا، مسجد میں آتا تھا دین نظر آتا تھا، اپنے بھائی سے ملتا تھا دین نظر آتا تھا، ہر طرف دین نظر آتا تھا۔ ہمارے بچوں کو ہر طرف کیا نظر آتا ہے؟ بے ایمانی۔ بچہ بازار میں چلا جائے 2 نمبری، بچہ بس میں چلا جائے تو گندی گالیاں، بچہ سکول میں چلا جائے تو ننگی گالیاں، بچہ یونیورسٹی میں چلا جائے تو سگریٹ، چرس، افیون، بھنگ، نشہ، سگریٹ۔ کوئی ایک موقع ایسا بتائیں کہ جہاں پہ بچوں کو دین ملتا ہو۔ آ جا کہ مسجد میں ملتا تھا، اور مسجد میں وہ اپنے بچوں کو کتنا بھیجتے ہیں؟ وہ صبح صبح اعلان کرنا پڑتا ہے، مہربانی کر کے جن نیانے مسیطے پڑھ بھیج دیو۔ قاری صاحب اعلان کرتے ہیں، یونیورسٹی والے اعلان نہیں کرتے، کالج والے اعلان نہیں کرتے۔ باپ خود ہی جو ہے وہ دیکھنے والا ہوتا ہے، باپ جو ہے وہ بدحال ہوا پڑا ہوتا ہے، بدمست ہوا پڑا ہوتا ہے پیچھے، اور جو کیا بات ہے جی میں نے اپنے بچے کو وہاں چھوڑنا ہے، بچی کو وہاں چھوڑنا ہے۔ اور مسجد میں اعلان کر کر کے بلانے پڑتے ہیں، اعلان کر کر کے کہ مہربانی کر کے بھیج دیو، اور ان کو واپس بھیجنا پڑتا تھا کہ ابھی آپ چھوٹے ہیں۔ اتنا جذبہ تھا۔ حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک نوجوان ہے، اپنی والدہ سے بڑی محبت کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑی محبت کرتے تھے۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ لڑنے کے لیے جانا ہے۔ حارثہ بن سراقہ اپنی والدہ کے پاس آگے، اماں جان مجھے اجازت دے دیں، میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ لڑنے کے لیے جانا ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا تو جانتا ہے کہ مجھے تجھ سے محبت بڑی ہے، اگر تو چلا گیا تو میں رہ نہیں سکتی۔
اور ان دونوں کی محبت معروف تھی. ان دونوں کی محبت اس زمانے کے لوگوں کے اندر معروف تھی کہ یہ دونوں بڑی محبت ہے آپس میں. ماں کو بچے سے، بچے کو ماں سے. بچہ ماں کے سامنے کھڑا ہے کہ امی مجھے جانے کی اجازت دیں، ضد کر رہا ہے. ہمارے بچے بھی ضد کرتے ہیں نا کس چیز کی. آپ کو پتا ہے کس چیز کی ضد کرتے ہیں؟ بچہ اسی چیز کی ضد کرتا ہے جو ہم بچے کو سارا دن ہم دکھاتے ہیں. بچہ کہتا ہے کہ اصل چیز وہ جو ہماری دیکھ رہے ہیں، ہماری دیکھ رہے ہیں، بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، سارے دیکھ رہے ہیں، اصل چیز تو وہ چیز ضد کرتا ہے. وہ بھی اس چیز کی ضد کر رہے تھے کہ ماں جی مجھے جانے کی اجازت دیں. ماں نے کہا کہ بیٹا نہیں رکنا، ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا چلے جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے اتر پڑو، محاذ میں چلے جاؤ، میدان کارزار میں اتر جاؤ، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے الہ کلمت اللہ کے لیے اپنے ہاتھ میں تلوار اٹھا کے اپنا لہو اللہ کے راستے میں پیش کرو. اس سے بڑھ کے سعادت کوئی نہیں ہو سکتی. لے جنگ میں جاتے ہیں، چھوٹی عمر کے تھے، ہلکی عمر کے تھے، لڑنے والوں میں شامل نہیں ہیں. ابھی جنگ کا آغاز نہیں ہوا، چشمے میں پانی پینے گئے، ایک مجہول تیر آیا، پتہ نہیں کہاں سے تیر حلق میں لگا اور شہادت ہو گئی. جنگ مکمل ہو گئی. اسلامی لشکر اپنے اپنے گھروں کو واپس آ رہے ہیں، مجاہدین اپنے اپنے گھروں کو واپس آ رہے ہیں. جب لشکر واپس آ رہا ہے تو ان کو لینے کے لیے لشکر میں کسی کی ماں لینے آئی ہے، کسی کی بیوی لینے آئی ہے، کسی کا باپ لینے آیا ہے، کسی کا بھائی لینے آیا ہے. سارے اپنے اپنے رشتہ داروں کو ویلکم کرنے کہ ہم دیکھیں. یہ ماں جس نے اپنے بچے کو بھیجا تھا یہ بھی انتظار میں کھڑی ہے، لیکن بچہ ہے نہیں. یہ ماں دیکھ رہی ہے اس کا بیٹا بھی آ گیا، اس کا بیٹا بھی آ گیا، اس کا بیٹا بھی آ گیا، اس کا خاوند بھی آ گیا، اس کا بھائی بھی آ گیا، اس کا باپ بھی آ گیا. میرا لخت جگر جو مجھ سے اجازت لے کر گیا تھا وہ ابھی واپس نہیں آیا. یہ ماں جاتی ہے اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ الا تحدثنی عن سراقہ، اللہ کے نبی آپ مجھے میرے بچے سراقہ کے بارے میں، حارثہ کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے؟ آپ مجھے بتائیں کہ میرا بچہ جنت میں ہے یا نہیں. اگر جنت میں ہے تو میں صبر کر جاؤں، اگر میرا بچہ جنت میں نہیں ہے تو یا رسول اللہ آج میں اتنا یہاں پہ رہوں گی کہ اللہ دیکھے گا. یہ الفاظ ہیں اس بی بی کے. اور اس بی بی نے اللہ کے نبی کو واسطہ دے کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں مجھے اپنے بچے حارثہ سے کتنی محبت تھی، میں نے اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کو اتار کے دیا تھا. یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ میرا بچہ جنت میں ہے یا نہیں. اگر جنت میں ہے میں صبر کر جاتی ہوں، اگر میرا بچہ جنت میں نہیں ہے آج میں اتنا روؤں گی کہ اللہ دیکھے گا. فَلَا يَرَنَّ اللَّهُ، اللہ دیکھے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی جنت ایک نہیں ہے، جنت کی کئی اقسام ہیں، جنت کے کئی درجے ہیں، جنت کی کئی منزلیں ہیں. اے بی بی تجھے مبارک ہو تو اپنے بچے کے بارے میں ایک جنت کی بات کرتی ہے، جنت کی کئی قسمیں ہیں. اور تیرا بچہ حارثہ وَإِنَّ ابْنَكَ أَصَابَ الْفِرْدَوْسِ، بی بی تیرے منڈے نے کوئی ایویں شیویں جنت نہیں بلکہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ فردوس آج وہ اپنے نام کر لیا ہے. آج وہ اپنے نام کر لیے. عمر کے حلقے، ذوق شوق کیا تھا، ترجیحات کیا تھیں، جذبہ کیا تھا، اور آج ہمارا کیا ہے؟ اور آج ہمارا کیا اپنے بچوں کے بارے میں؟ دنیا مسلط ہے بچوں کے اوپر. فخر سے بتاتے ہیں لو جی میرا بچہ اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک سکول میں جاتا ہے، قاری صاحب بعد میں آتا ہے جی بچہ میرا اتنا مصروف ہے، بس کھانا کھانے کا پورا سورا ٹائم ہوتا ہے، پھر میں بچے کو بائک پہ بٹھاتا ہوں، فلاں استاد اکیڈمی پڑھاتا ہے اس کے پاس چھوڑنے چلا جاتا ہوں، پھر وہاں سے واپس آتا ہے، پھر گھر میں بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے اچھی بات ہے. قرآن بھی پڑھتا ہے جی کتنا. او جی صبح جاتا ہے قاری صاحب کے پاس ماشاءاللہ، کتنا جی؟ آدھا گھنٹہ. اور آدھے گھنٹے سے بھی 2 منٹ لیٹ ہو جائے ابا جی باہر مسجد کے باہر بائک لے کے کھڑے، پاں 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 بھیج دیں قاری صاحب بچے کی وین آنے والی ہے، بچے نے اسکول جانا ہے. قاری صاحب کنی واری آخیا تھا انہوں منڈا ٹائم نہ کل دیا کرو.
یہ قرآن کے ساتھ رویہ ہے، قرآن پڑھانے والے کے ساتھ رویہ ہے، قرآن سکھانے والے کے ساتھ رویہ۔ وہاں پہ کیا تھا؟ حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی غزوہ بدر، یہ ایک جنگ ہے غزوہ بدر، یہ رمضان آ رہا ہے نا، رمضان میں پڑھیے گا آپ غزوہ بدر کیا تھا۔ سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باپ بھی صحابی بیٹا بھی صحابی، غزوہ بدر کا موقع ہے، باپ کہہ رہا ہے کہ آج میں نے لڑنے جانا ہے، پتر تو رہنا بیبیاں کو، پتر کہتا ابا جی آج میں جاؤں گا تسی رہو گے بیبیاں کو۔ بحث ہو رہی ہے باپ میں اور بیٹے میں، کس چیز کی بحث ہو رہی ہے؟ پانی لاؤں دی، اج پانی تو لون جانا، اس کی بحث ہو رہی ہے۔ اج پٹھے تو وڈنے، اس چیز کی بحث ہو رہی ہے۔ اج کھال ونڈا چوکر تو پونا، اس کی بحث ہو رہی ہے۔ آج چارہ تو نے کاٹنا، اس کی بحث ہو رہی ہے۔ نو نو کوئی ہے، باپ کہہ رہا ہے نیکی کرنے میں نے جانا ہے، بیٹا کہہ رہا ہے میں نے جانا ہے۔ بات لمبی ہو گئی، فیصلہ نہیں ہوا، پرچیاں کرا ڈال لو، کرا پرچی ڈال لو، جس کا نام نکلے گا وہ چلا جائے۔ پرچی ڈال لی، کس نے؟ باپ بیٹے نے۔ ایک پرچی پہ باپ کا نام، ایک پہ بیٹے کا نام۔ جب پرچی اٹھائی کس کا نام نکلا؟ بیٹے کا۔ باپ رہ گیا۔ باپ نے پھر آخری بار واسطہ دے کے کہا کہ پتر میں تیرا باپ ہوں، آسرنی، آج مجھے ترجیح دے، میں غزوہ بدر میں اللہ کے نبی کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، دشمن کے سامنے جانا چاہتا ہوں، مجھے موقع دے۔ آگے سے بیٹا دیکھیں، جب بیٹا دیندار ہو، کملی والے کا خادم ہو، کملی والے کا نوکر ہو، کملی والے کا غلام ہو، کملی والے کی سنت کو فالو کرنے والا ہو۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا ابا جی گل ماڑی موٹی نہیں، لو کان غیر الجنہ لآثرتک، ابا جی بات جنت کی ہے، بات جنت کی ہے، اگر جنت کے علاوہ کوئی چیز ہوتی میں ہنس کے تن ہوکے کر دینا سی، لیکن آج جنت ہے، جنت میں پہلے میں نے جانا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بیٹا۔ کس کو؟ باپ کو۔ آپ سارے مجھ سمیت ہم دیکھیں یا ہم سوچیں کہ ہماری کبھی اپنی اولاد کے ساتھ دین کے معاملے میں بحث ہوئی ہے؟ سوچیں، ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ آپ کی اپنے بچے کے ساتھ، بچی کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ دین کے معاملے میں بحث کبھی ہوئی ہے کہ بیٹا نماز پڑھنی ہے؟ سوچ لیں، جس کی ہوئی ہے اس کا مبارک۔ اس بات پہ بحث بڑی ہوئی ہوگی، لڑائی بھی ہوئی ہوگی، گاڑاں بھی تسی بڑیاں ٹھپیاں ہون گی اپنی اولاد نوں سکولے چل جا، ٹیوشن جلا، فیساں پریاں میں پیسے میرے ضائع نہ کر، لیکن رب دے گھر چل جا، اے بحث کدی نہیں ہوئی ہونی۔ اللہ کے گھر میں چلے جاؤ، یہ بحث نہیں ہوئی ہوگی۔ جب دین ہمارے گھروں کے اندر ہماری گفتگو کا موضوع بحث ہی نہیں بنتا تو پھر کیسے ہم اپنی اولاد کے بارے میں خواب دیکھتے ہیں کہ وہ اسلامی بن جائے، ملک اسلامی بن جائے، نظام اسلامی آ جائے۔ اسلامی نظام میں ہمیں اپنا بچہ برداشت نہیں ہے، پورا ملک ہم کیسے برداشت کر لیں گے؟ بچہ تھوڑا سا اسلامی ہونے لگتا ہے، ہم کہتے ہیں لے بڑا تو بن لگا مولوی، بڑا تو بن لگا مسیتڑ، ایڈی داڑھی تو رکھ لی ہے، تینوں کڑی دے نہیں کہے نے۔ ایک بچہ اپنا وہ برداشت نہیں ہے اسلامی نظام کے اندر، اور ملک پورا اسلامی بنانا ہے۔ سبحان اللہ۔ شیخ چلی والے خواب، تو ان کی ترجیحات دیکھیں، ہماری ترجیحات کیا؟ ہماری ترجیحات دیکھیں، ہمارے بچوں کے بارے میں، ہماری اولادوں کے بارے میں کیا ترجیحات ہیں۔ اور ہمارے ذہن میں یہ ڈر ہے، خدشہ ہے کہ اگر اولاد کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا، پتہ نہیں کون سی آفت آ جانی ہے، میرے بچے کی جو ہے وہ سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ خاک میں مل جانی ہے، میرے بچے کی عزت کوئی نہیں ہونی، یہ روٹی نہیں کھا سکے گا، روٹی نہیں کما سکے گا، نہ جانے کیا کیا سوچ کے ہم بیٹھے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جو سلوک ہم خود علماء کے ساتھ، اہل قرآن کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، خود ہم نہیں کرتے ہیں نا، کوئی باہر کا بندہ تو نہیں کرتا۔ جو سلوک ہم کر رہے ہوتے ہیں اہل قرآن کے ساتھ، وہ سلوک ہم اپنے بچوں کے بارے میں سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ میرے بچے کے ساتھ یہ ہو جانا ہے، بھائی تم نہ کر۔
اگر تو یہ سلوک اپنے بچے کے لیے برداشت نہیں کرتا تو جو مصلی پہ تیرے آگے کھڑا تجھے نماز پڑھا رہا ہے وہ بھی کسی کا بچہ ہے، اسے بھی اس کی ماں نے حفظ کرنے بھیجا تھا، پڑھنے بھیجا تھا، سیکھنے بھیجا تھا، عالم دین بننے بھیجا تھا، تو کیا رویہ کر رہا ہے اس کے ساتھ؟ دنیا جو مرضی کہتی رہے آپ کے بچے کے بارے میں، قرآن پڑھنے والے بچے کے بارے میں، جو چیزیں اللہ کے نبی نے گارنٹی کر دی ہیں اس میں کوئی شک ہے؟ نہیں ہونا چاہیے، ہے بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ کان اخوین علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یحتریف احدہما والآخر یلزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے زمانے میں دو بھائی تھے، ایک بھائی یحتریف احدہما، ایک بھائی کاروبار کرتا تھا، اس کے پاس کوئی سکل تھی، وہ کوئی کام کرتا تھا، دکانداری کرتا تھا، اس کے پاس کوئی مہارت تھی، اس کے پاس کوئی فن تھا، جبکہ جو دوسرا تھا والآخر یلزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا بھائی 24 گھنٹے اللہ کے نبی کے پاس کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ ایک بھائی کے پاس تجارت تھی، صنعت تھی، فن تھا، سب کچھ تھا، دوسرا بھائی اللہ کے نبی کے پاس رہتا تھا، کماتا نہیں تھا۔ کمانے والے کے ذہن میں ایک دن یہ بات آئی، کمانے والے کے ذہن میں ایک دن یہ بات آئی، یار میں کماتا ہوں، دکان میری ہے، میں صبح اٹھتا ہوں، بازار میں جاتا ہوں، مارکیٹ میں جاتا ہوں، محنت ساری میں کرتا ہوں، بھینسوں کو چارہ میں ڈالتا ہوں، تارا میں کٹ کے لے کے آنا، کھاد میں پوندا، ونڈا میں پوندا، چوکر میں لے کے آنا، پانی میں لونا، راتے براتے جو وائی ویجی ساری میں کرنا۔ اے بندہ کی کر رہا ہے بھائی؟ مولوی وہ جو سارا کچھ کرتا تھا، گھر کا سرکل چلا رہا تھا، وہ اللہ کے نبی کے پاس گیا، ایک دن عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بھائی کچھ کرتا ہی نہیں ہے، 24 گھنٹے آپ کے پاس، آپ کے ساتھ یلزمو کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ چمٹ جانا، آپ کے ساتھ ہی چمٹا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او اللہ کے بندے، او پڑھیا لوکا، لعلک ترزق بہ، تجھے اپنے فن پہ ماہر ہے، تجھے اپنے کاروبار پہ جو ہے وہ بڑا تکبر ہے، گمن ہے، غرور ہے، مان ہے، دکان میری ہے، مارکیٹ میری ہے، فن میرا ہے، کام میں کرتا ہوں، دکان میں چلاتا ہوں، پیسہ میں کماتا ہوں۔ فرمایا ایک بات یاد رکھ لے، پتے کی بات کرنے لگا ہوں، جس بھائی کی شکایت تو لے کر آیا ہے، فرمایا کہ لعلک ترزق بہ، ہو سکتا ہے کہ رب تجھے رزق اس کے صدقے دے رہا ہو۔ جو تجھے ویلا نظر آتا ہے، جو تجھے فارغ نظر آتا ہے، جو تجھے کنگال نظر آتا ہے، جو تجھے ہنرمند نظر نہیں آتا، جو تجھے قاری قرآن نظر آتا ہے، جسے تو مولوی کہتا ہے، جسے تو ملا کہتا ہے، جسے تو صوفی کہتا ہے، جسے تو درویش کہتا ہے، جسے تو یہ تانے دیتا ہے، یہ کام کوئی نہیں کرتا، ککھ دورہ کر کے راضی نہیں۔ پر میں اللہ دیا بندیا، وہ جڑا بہ بہ کے چٹائیاں تے پڑھدا حدیثاں میریاں گلاں میریاں میں نہ چمڑ چمڑ کے رہندا، رب ہو سکدا او دے صدقے تینوں دے رہا ہو۔ آج بھی لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، مولوی انجینئر نہیں ہے، مولوی آئی ٹی میں نہیں ہے، مولوی ڈاکٹر نہیں بنتے، مولوی یہ نہیں کرتے، مولوی وہ نہیں کرتے۔ مولوی ملک کی معیشت پہ بوجھ بن چکے ہیں، مدارس ملک کی معیشت پہ بوجھ بن چکے ہیں، دینا آنا نہیں۔ ملک کی معیشت پہ بوجھ، پہلے بڑا آپ کی معیشت نے جو ہے وہ دنیا کو ٹاپ کیا ہوا ہے، جو مولویوں کے بوجھ بننے سے بیٹھ جانی ہے۔ بیڑا غرق کرنے والے آپ، تباہ کرنے والے آپ، نیچے بٹھانے والے آپ، پٹھا بٹھاؤن والے تسی، اور بوجھ کون ہے؟ مولوی۔ آسان سا حل ہے، جہاں کوئی مجرم نہ ملے مولوی، اور جن کو تم یہ کہتے ہو ان کے پاس فن کوئی نہیں ہے، یہ ڈاکٹر نہیں ہے، آئی ٹی میں نہیں آتے، انجینئر نہیں بنتے، ڈاکٹر نہیں بنتے، وہ ہو سکتا ہے نبی کے فرمان کے مطابق تمہیں رزق ان کی بدولت مل رہا ہو۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی قاری قرآن ہے، آپ کے گھر میں کوئی حافظ قرآن ہے، آپ کے گھر میں کوئی امام مسجد ہے، آپ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا امام مسجد ہے، یہ 25,000 لے کے آتا ہے، ایک بچہ ڈاکٹر ہے وہ 3 لاکھ لے کے آتا ہے، امام جو ہے وہ 25,000 لے کے آتا ہے، ایک بچہ ڈاکٹر ہے
کاریگر ہے، انجینئر ہے، وہ 4 لاکھ لے کے آتا ہے. ایک بچہ امام مسجد ہے، 30,000 گھر لے کے آتا ہے، گھر کا راشن پورا نہیں ہوتا، بجلی کا بل پورا نہیں ہوتا. او مولوی تو مینوں کیڑیاں گلاں سناوندا ہے؟ تیرے 30,000 نا گھر دا بجلی دا گیس دا بل پورا نہیں ہوتا. میرا بچہ ایک یورپ جا کے بیٹھا ہے، ڈنکی لگا کے گیا تھا، 6-7 لاکھ روپیہ کما کے بیچ رہا ہے. اللہ کے بندے، جس امام مسجد کو تو بات کرتا ہے، جس حافظ کو تو بات کرتا ہے، جس قاری کو تو بات کرتا ہے، جو ڈاکٹر کو 3 لاکھ مل رہا ہے، انجینئر کو 3 لاکھ مل رہا ہے، جو یورپ جا کے بیٹھا 6-7 لاکھ کما کے تجھے بیچ رہا ہے. کالی کمنے والی نبی کا فرمان ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، مدینے والی سرکار کا فرمان ہے، لعلک ترزق بھی. اس مولوی نو گلا نہ کر، ہو سکتا ہے کہ تینوں رزق دے صدقے مل رہا ہوگا. یہ کوئی ایویں شے، یہ کوئی ہلکی پھلکی شے؟ تم یہ نہیں کرتے، تم وہ نہیں کرتے. 25,000، وہ 25,000 لے کے بھی خوش ہے، 25,000 لے کے بھی خوش ہے. تم 25 لاکھ کما کے بھی خوش نہیں ہو، 25 لاکھ کما کے بھی خوش نہیں ہو، 7 لاکھ کما کے بھی خود جو ہے خوش نہیں ہو. زبان پہ شکوے ہیں، مزید کی تمنا ہے، مزید کی طمع ہے، مزید کی لالچ ہے، مزید کی ہرس ہے. جو چلا گیا اس کی حسرت ہے. اس کے پاس صبر کی دولت جو سب سے بڑی دولت ہے. اس لیے یہ نہ بات کیا کریں کہ تو یہ نہیں کرتا، تو ویلا سارا دن یہ وہ نمازاں پڑھا چھڑیاں، اے نمازاں پڑھونیاں کہڑا کام ہے؟ خطبہ دے دینا کون سا کام ہے؟ جمعہ پڑھا دینا کون سا کام ہے؟ اصل کام تو میں کر رہا ہوں، جمعہ تم پڑھا لو بھائی. 3 منٹ بعد تم نے کہنا پانی کا گلاس لیا دو مینوں، یا مینوں چک چک کے ممبر تھلے لا لو. 5 منٹ نہیں نکالیں گے. لوگوں کی نظروں میں نظریں ڈال کے بات کرنا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرنا، قرآنی آیات کو کوٹ کرنا، اور زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا. ہر بندے دا پوتے گل کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. بڑے بڑے کام بنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی سے میں نے مجھے اپنا واقعہ یاد آ گیا. میں جب چھوٹا سا تھا جامعہ سلفیہ میں جایا کرتا تھا. ہمارے گاؤں کا ایک آدمی ابھی بھی ہے، اللہ اس کی حیاتی کرے. وہ جب بھی میں نے گاؤں جانا، وہ مجھے 50 روپے 60 روپے، اس وقت ایک ویلیویبل چیز تھی، 50-60. کبھی اس نے مجھے 50 روپے دے دینے، کبھی اس نے 100 روپے دے دینا. میں نے بڑا منع کرنا کہ یار نہ، مجھے شرم آتی ہے. وہ کہنے لگا یار نہ کیا کرو، بس میرا حصہ پائی چل دو، میرا حصہ پائی چل. پھر جب میں نے ہر جمعرات نے گھر جانا، اس نے کہنا جی عبد الرحمان میں نا آج پکایا کدو گوشت، آیا بیٹھ کے روٹی کھائیے. اس نے اپنے گھر لے جانا، باہر گلی چ منجا سٹ لینا، دونوں نے بیٹھ کے روٹی کھانی. میں نے کہنا کہ یار اچھا نہیں لگتا، کہ نہ یار نہ کریا کر، مہربانی دے. وہ نہ مجھے اکثر ایک بات سنایا کرتا تھا، پتہ نہیں اس نے کہاں سے سنی تھی، یا اس کی حقیقت ہے بھی کہ نہیں ہے. بات تھوڑی سی کڑوی ہے لیکن ہضم کر لیں آپ. میں اس کی بتائی ہوئی بات آپ سے کرنے لگا. میں اس کو کہتا تھا یار نہ کر. وہ کہتا تھا یار میں نا ایک گل سنی سی کسی کو. وہ کہنے لگا ایک مدرسہ تھا، بچے پڑھتے تھے، حفظ کرتے تھے. ایک بندہ نا ان بچوں کی روٹیاں پکا کے لے کے آتا تھا. کبھی اس نے سالن اٹھایا ہوا ہے، کبھی اس نے روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں. وہ مدرسے کے بچہ تو جو بھی شرارتی تو ہوتا ہی ہے نا. بس اس نے اپنے سر پہ وہ گٹھڑا اٹھایا ہوتا تھا، اپنے کندھے پہ گٹھڑا اٹھایا ہوتا تھا بچوں کی روٹیوں کا. مدرسے کے بچوں نے کہنا او ساڈا کھوتا آ گیا، وہ ساڈا کھوتا آ گیا. وہ بندے کو ادھر غصہ آ گیا. ان کا کہ ایسی کی تیسی میں روٹیاں لانے والا سالن، یہ مجھے کھوتا کہتے ہیں؟ بند روٹی پانی نہیں دینا، میں نہیں لے کے آؤں گا. وہ کہنے لگا اس بندے نے رات کو خواب میں دیکھا حشر کا میدان ہے، محشر کا میدان ہے، فیصلے ہو رہے ہیں، پولیس رات لگا ہوا ہے. مدرسے کے بچے جن کے لیے روٹیاں لے کے جایا کرتا تھا، قرآن پڑھنے والے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے، پولیس رات سے گزر گئے، یہ پیچھے رہ گیا.
ان میں سے ایک بچے نے پیچھے دیکھا، کہنے لگا او، اپنا کھوتا تو پیچھے رہ گیا۔ وہ گئے، اس کو بھی اپنے ساتھ پولیس راہ سے پار کر گئے۔ وہ کہتا اگلے دن مدرسے گیا، کہنے لگا تسی مینوں کہہ لیا کرو کھوتا، تسی مینوں کہہ لیا کرو، میں تہاڈیاں روٹیاں ڈھون تو میں باز نہیں ہونا۔ کہتا اس نے دوبارہ سلسلہ شروع کر لیا، اس لیے کہتا کہ تو مینوں اپنا وہی سمجھ لا، میں تیری وجہ نہ جنت چل جانا۔ اب ماشاءاللہ اس کا 2 بچے اس کے حافظ قرآن ہیں، ایک بچے نے کل پرسوں مقابلہ ہوا ہے ضلعی سطح پہ، اس میں پہلی پوزیشن حاصل کی 15 پاروں میں۔ 2 بچیاں عالمہ، ایک بچہ فیصل آباد جامعہ سلفیہ پڑھ رہے ہیں، وہ ابھی بھی مجھ سے رابطے میں ہوتا ہے، ابھی تک مجھے کھانا کھلاتا ہے، میں ابھی تک اس بندے کے لیے دعائیں کرتا ہوں، اس بندے کا تذکرہ چنیوڑ میں بیٹھ کے کر رہا ہوں، حالانکہ وہ بندہ یہاں سے 130-35 کلومیٹر دور بیٹھا ہے، وہ اپنے بستر میں سویا ہوگا، لیکن میں اس کا تذکرہ یہاں پہ کر رہا ہوں۔ کس وجہ سے؟ رب کے دین کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے، اور کوئی رشتہ نہیں ہے، ناتا نہیں، اس کی برادری کچھ ہے، میری برادری کچھ ہے، لیکن جو ایک برادری ہے قرآن والی، اسلام والی، وہ اس کی وجہ سے میں یہاں بیٹھ کے تذکرہ کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مجلس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ مشاورت فرمایا کرتے تھے۔ تجھے اپنے بچے کے مستقبل کا ڈر لگتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، کان القراء اصحاب مجلس عمر ومشاورتہ کہولا کانوا او شبانا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن لوگوں سے مشورہ کیا کرتے تھے، کان القراء، وہ قرآن کے قاری ہوا کرتے تھے، وہ قرآن کے قاری ہوا کرتے تھے، کہولن کانوا او شبانا، چاہے وہ بوڑھے ہوں چاہے وہ نوجوان ہوں، اپنی مجلس میں جگہ دیا کرتے تھے ان لوگوں کو۔ آج ہمارے حکمران بھی ہیں، ہمارے ابو ذر اعظم بھی ہیں، ہمارے صدر بھی ہیں، صدر مملکت بھی ہے، ان کی جو ہے وہ مشیروں کی کمیٹی کیسی ہوتی ہے؟ جو حل، جنہیں جھوٹ بولنے میں پوری مہارت ہو، جو اجڑے چمن کو جنت کا منظر پیش کر کے دکھائیں، بادشاہ سلامت کے سامنے، بادشاہ آپ جب سے آئے اخیری ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی کمال کی حدیث ہے، آپ اپنے بچے کے فیوچر کے بارے میں روتے ہیں، اگر میں نے بچے کے ہاتھ میں قرآن دے دیا کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اجلال اللہ اکرام ذی شیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فی والجافی عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی بزرگ بندے کی عزت کر رہا ہے، سفید بالوں والے بابے کی عزت کر رہا ہے، فرمایا کہ سمجھ لینا ان من اجلال اللہ، وہ بندہ اللہ کے رسپیکٹ کر رہا ہے، وہ بندہ اللہ کی عزت کر رہا ہے۔ جس کے سر میں سفید آ گئے، داڑھی میں سفید آ گئے، اس کے ہاتھ کہاں پڑنا شروع ہو گئے، بغیر سہارے کے چل نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، جنہاں نو اپاں کہنے بابے، بابیا، بزرگا، اور جن بابوں کے ساتھ ہم شغل میلے بھی کرتے ہیں، کوئی کام نہ لبے وہ آجا بابے کو چلیے کی کن آیا تاکہ چکائیے ہوتا، 4 گاڑیں سنیے چھیڑنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اجلال اللہ اکرام ذی شیبۃ المسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو بوڑھے بزرگ کا حیا کر رہا ہے، اکرام کر رہا ہے، اسے عزت سے مخاطب کرتا ہے، فرمایا کہ یہ اللہ کا اکرام ہے۔ ہمارے ہاں بزرگوں کی ہمارے معاشرے میں عزت ہے،
اگر آ کے مسجد میں بیٹھ جائیں، جس کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی، لو یہ کہتے اب بابے نے جینا حرام کیتا، یہی نہیں کتے ہلن دیں، یہی نہیں کتے ساہ لین دیں. یار وہ مسجد میں آتا ہے یار، لے ہوں مسیتے آتا کی فائدہ؟ گھر کام کوئی نہیں ہوں، گھر دے چلتے نہیں بابے نو، بابا مسیتے آ جاتا. چل ٹھیک ہے، بابے نو کسی نے نہیں چلیا، انہوں رب نے چل لیا. بابے دے گھر دے نا بابے نو نہیں چلیا، پترا نے نہیں چلیا، ایڈی غیرت نہیں سی ہے پترا چ، نواں نے نہیں چلیا، غیرت نہیں سی ہے، پوتیاں نہیں چلیا، نہیں غیرت تھی. رب کے گھر میں آ گیا، رب نے اپنا لیا، رب نے تھام لیا. میرے آپ بندیا جد نہیں کسی نے چلیا، میں تیرا رب جو ہے، آ جا ادھر. اسی تینوں کدوں نہ کیتی؟ اسی تے انہوں نہ نہیں سی کیتی جڑا 100 مار کے آ گیا سی. تو دے بابے پھر بھی کچھ نہیں کیتا. عزت نہیں ہے بابے کی. فنی کلپ بنتے ہیں بزرگوں پہ، آپ نے دیکھے ہوں گے. بابا جی نے موٹر سائیکل بٹھاؤ تو موٹر سائیکل چک دے، بابا جی نے تھلے سٹ دے. اور بے شرمی یہ کہ وہ کلپ دیکھ کے سارے ہنس رہے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق آپ اس بزرگ کی توہین کر کے، توہین کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ کی. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرَ الْغَالِ فِي وَالْجَافِ عَنْهُ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو حامل قرآن کی عزت کرتا ہے، قاری قرآن کی عزت کرتا ہے اور حافظ قرآن کی عزت کرتا ہے، سمجھ لینا تو کس کی عزت کر رہا ہے؟ اللہ کی عزت کر رہا ہے، اللہ کی. اگر آپ کسی دین کے طالب علم سے محبت کرتے ہیں، آپ اس پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، آپ اسے کتابیں لے کے دیتے ہیں، آپ اسے چاول پکا کے کھلاتے ہیں، آپ اسے بریانی پکا کے کھلاتے ہیں، آپ اس کا کھانا پورا کرتے ہیں، آپ اس کے سر پہ جو ہے وہ دستے شفقت رکھتے ہیں، آپ اسے مولوی ملا مسیتر کہہ کے اپنی مجلسوں سے باہر نہیں نکالتے، آپ اسے آنریبل سمجھتے ہیں، رسپیکٹیبل سمجھتے ہیں، قاری قرآن کا قرآن کی وجہ سے جو ہے وہ اکرام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں. رب نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، کس کا اکرام کرتے ہیں؟ اللہ کا. اللہ کا اکرام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں میں تمہیں آؤ بتاتا ہوں اللہ والوں کے بارے میں. اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ اِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں اللہ والے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ والے کون ہیں؟ اہل اللہ کون ہے؟ فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ. اور جو قرآن پڑھتے ہیں وہ اللہ والے ہیں. تو اللہ والوں کو ڈھونڈتا پھرتا ہے، اللہ کے مقربین کو ڈھونڈتا پھرتا ہے. نبی نے تجھے بتا دیا کہ جو رب کا فرمان پڑھتا ہے، رب کا قرآن پڑھتا ہے، وہ اللہ والا ہے. اگر وہ تیرے دسترخوان پہ آ جائے سمجھ لینا اللہ والا تیرا کھانا کھا رہا ہے، تیرے گھر سے راشن پک پک کے اس کے لیے جا رہا ہے، سمجھ لینا تیرا راشن اللہ والے کو لگ رہا ہے. تو یہاں ایم پی اے ایم این اے کو روٹی کھلا کھلا کے پورے محلے جو تو اعلان کرتا پھردا اور چوری نے ساڑھے کا روٹی کھادی ہوئے. ایم پی اے صاحب نے ساڑھے کا روٹی کھادی ہوئے. پورا سال پورے 5 سال سانوں لوٹ روٹ کھادا تو روٹی مڑ ساڑھے کروں کھادی. فخر کرتا ہے، جبکہ اصل فخر کیا ہے کہ اہل اللہ تیرے گھر سے کھانا کھائے. اگر آپ کے ذمے مدرسے کی کوئی ذمہ داری ہے تو مت سمجھیں کہ بوجھ ہے، آپ سمجھیں اہل اللہ، وہ یہ اللہ والوں کی میں خدمت کر رہا ہوں، یہ میں اللہ والوں کی خدمت کر رہا ہوں. یہ اللہ والے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں جن کی میں خدمتیں کر رہا ہوں. یہی اللہ والے ہوں گے. میں پتہ نہیں مر کھپ کے کہاں چلا جاؤں گا.
اور یہ میرے لیے دعائیں کریں گے. ایک چودھری تیرے گھر میں مہمان بھیج دے، تیرے پاؤں زمین سے نہیں لگتے. کوئی چیئرمین تیرے گھر میں مہمان بھیجے تو فخر سے کہتا ہے فلاں نے مہمان بھیجا ہے، فلاں کا مہمان آ رہا ہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے سروں پہ ٹوپیاں، جن کے ہاتھوں میں تسبیحاں، جن کی جیب میں مسواک، جن کے کندھے پہ رومال، جن کے ہاتھ میں قرآن، 24 گھنٹے مسجد میں رہنے والے، قرآن پڑھنے والے، قرآن سنانے والے، قرآن سکھانے والے، ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اہل اللہ، یہ اللہ والے ہیں. اگر کسی حوالے سے ان اللہ والوں کی خدمت کر رہے ہو تو واللہ سعادت ہے، سعادت. اس سے بڑی سعادت نہیں ہے کوئی. نہ جانے لوگ کہاں کہاں اپنے پیسے اجاڑ رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں. اگر آپ کے ذمے ان بچوں کی خدمت آ گئی ہے تو میں کہتا ہوں خوشی سے رو پڑیں کہ یا اللہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں تیرے مہمانوں کی عزت کروں. رسپیکٹ دیں ان کو. اگر یہ آپ سے کوئی چندہ مانگنے آ جاتے ہیں، فنڈنگ کے لیے آ جاتے ہیں، ہمارے ہاں رواج یہ چلتا ہے کہ بیچارہ حافظ قرآن چھوٹا سا بچہ وہ فنڈنگ اکٹھی کرنے کے لیے کہاں بیٹھتا ہے؟ کہاں بیٹھتا ہے؟ بولے تو صحیح، بولے. حافظ قرآن جس نے فنڈنگ لینی کہاں بیٹھتا ہے؟ ہاں جی، جوتیوں والی جگہ پہ. وہ اینڈ دے کیا کہتے ہیں مطلب او پیچھے جا کے بیٹھ جاؤ. او جسے رب نے آگے کر دیا، جسے رب نے اگلی صفوں کا امام بنا دیا، ہم ہوتے کون ہے کہ کہیں او پیچھے چل جا. کیوں جی؟ میرے کو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں 4 قدم پٹ کے اگے آ کے تھانوں چندہ دواں. میں بڑا مصروف ہوں، میں جاندے ہی دینا جو دینا. یہ ہم رسپیکٹ کر رہے ہیں اللہ والوں کی. یہ رسم بنائیں، اس رسم کو توڑیں. کوئی پیچھے بیٹھا ہو نا آف صاحب، اسے بڑے پیار سے شفقت سے اس کے ہاتھ پہ کہ پتر ایدہ نہیں میرا پتر، میرا لال، میرا چھندا، او تو تے قرآن پڑھیا میرا پتر، تو حافظ ہاں میرا پتر، اگے آ کے بہ او دی نمائندگی کرو، او دی ترجمانی کر کے اعلان کرو کہ یار حافظ قرآن آپ جتیاں جو بٹھایا ایتھے آ کے دیو ہاں نو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنہ. ایک بندہ جنت میں ہوگا، اللہ تعالیٰ جنت میں ہونے کے باوجود اس کے درجات بلند کرتے جائیں گے. آج وہ 10 نمبر پہ ہوگا، کل وہ 11 پہ ہوگا، پرسوں 12 پہ ہوگا. اس کے درجات بڑھتے جائیں گے. اخیر وہ اللہ سے سوال کر دے گا من این لی یا اللہ، اے اللہ یہ درجے میرے لیے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ درجے کہاں سے بلند ہو رہے ہیں؟ کیسے بلند ہو رہے ہیں؟ اللہ فرمائیں گے بدعوتی والدک لک. ایک منڈا، تیرا منڈا جنوں تو مسیتے چھڑ کے آیا سی، مولوی صاحب کار بہت ستوندا، بہت تنگ کردا، سکولے کوئی نہیں پڑھن جاندا، رنگ رنگڑوں مٹھا ہی آ، اینو دیدہ بھی نہیں، اکھاں تو دیدہ بھی نہیں. اے جی بس تہاڈے سپردہ بس تسی جانو تے اے جانے. رب کہے گا جنوں مسیتے چھڑ گیا سی نا، وہ درویش تے لے دعاواں مانگ رہا ہے. اللہ میرے ابے نو ہور اتے کر دے، اللہ میرے ابے نو ہور اتے کر دے. اللہ فرمائیں گے او بندیا تیرا بچہ تیرے لیے دعائیں کر رہا ہے. جسے تم کالا سمجھ کے مدرسے میں چھوڑ گئے تھے، نبینا سمجھ کے مدرسے میں چھوڑ گئے تھے، معذور سمجھ کے مدرسے میں چھوڑ گئے تھے، لنگڑا لولا سمجھ کے مدرسے میں چھوڑ گئے تھے، اور بہرا سمجھ کے مدرسے میں چھوڑ گئے تھے، جسے تمہارے گھر والے قبول نہیں کرتے تھے تم مدرسے میں چھوڑ گئے تھے، جسے رشتہ نہیں ملتا تھا، جسے سکول والے داخل نہیں کرتے تھے، جس کا دماغ نہیں چلتا تھا، جس کی جیب میں پیسہ نہیں تھا، جس کے پاس فن نہیں تھا، جس کے پاس دکان نہیں تھی، جس کے پاس مکان نہیں تھا، جس کے پاس ڈگری نہیں تھی، تم اسے جو ہے وہ مسجد کی چٹائیوں پہ مولوی کے حوالے
کر کے چلے گئے تھے، جن کو تو نے یورپ بھیجا تھا، جن کو تو نے انگلینڈ بھیجا تھا، جن کو تو نے ڈگری دلائی تھی، جو پیسے کمانے نکلے تھے، وہ دنیا کے ہو کے رہ گئے ہیں، اور جس لنگڑے لولے کو تو چٹائی پہ چھوڑ کے آ گیا تھا، وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے تیرے لیے دعائیں کر رہا ہے، مانگ رہا ہے تیرے لیے، جسے تو تانے دیا کرتا تھا کہ تیرے 25,000 سے کیا بنتا ہے، تیرے 30,000 سے کیا بنتا ہے، رب تجھے دکھائے گا۔ جس کے 25,000 سے تیری بجلی کے بل پورے نہیں ہو سکے، دیکھ اس کی دعائیں جنت میں روزانہ تجھے اوپر لے کے جا رہی ہیں۔ یہ ہے تیرا پتر کہ تیرے مرنے کے بعد بھی جس نے تیرے ساتھ وفاداری کر کے دکھائی ہے۔ لائیں اس طرف اپنے بچوں کو، یہ درسگاہیں کھلی ہیں، یہ مدارس کھلے ہیں، کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی فیس نہیں ہے، پھر بھی ہمارا رجحان اس طرف نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا کہ بچے کو آپ حفظ کرا کے جو بالکل چھوڑ دیں، اس کو اسکول کا نہ پڑھائیں، عالم دین پڑھائیں، بنائیں، اسکول کا بھی ساتھ پڑھائیں۔ آپ کے شہر چنیوٹ سے کتنے بچے ماشاءاللہ جامعہ سلفیہ فیصل آباد پڑھ رہے ہیں، ساتھ اسکول بھی پڑھ رہے ہیں، دونوں جہان سنوارے ہیں اس کے۔ لیکن یہ دین کو ہم نے جو بالکل اگنور کر کے پیچھے پھینکا ہوا ہے، یہ رویہ کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ یہ دنیا سارے کچھ نہیں ہے، یہ پیسہ ہی سارا کچھ نہیں ہے۔ اپنے لیے صدقہ جاریہ کی فیکٹری لگا جائیں، صدقہ جاریہ کی فیکٹری لگا جائیں کہ آپ چلے جائیں، دنیا چھوڑ جائیں، آپ کا بیٹا چنیوٹ میں، سرگودے میں، اسلام آباد، راول پنڈی، لاہور، فیصل آباد، گجرانوالا، سیالکوٹ، پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھا پڑھا رہا ہو، اجر و ثواب آپ کو مل رہا ہو۔ یہ فیکٹری لگا کے جائیں۔ یہ فیکٹریاں کہاں سے لگتی ہیں؟ جامع مسجد رحمت للعالمین سے۔ یہاں رجوع کریں، کوئی فیس نہیں ہے، یہاں ذوق اور شوق کے ساتھ۔ اچھا، وہ جس بندے کی میں نے آپ کو بات بتائی ہے نا، وہ اس کے بچے سارے ہی بڑے صحت مند ماشاءاللہ۔ وہ میں نے کہا میں تیرے بچے، کہنے لگا کسی نے اپنے منڈے نو کبڈی کھلونی ہوے، کبڈی، وہ اپنے پتر نو گھیو لب لب کے لیا کے دیندا دیسی، آ میرا پت گھیو کھا، آ میرا پت بکرا کھا، آ میرا پت دودھ پی، تے مینوں شرم آندی ہے کہ میں ایویں لسے تے ماڑے مکے اپنے بچے رب دے دین دے نام وقف کراں، انہاں نو میں چنگا کھوانا چنگا۔ کہتا میں اس نیت سے اچھا کھلاتا ہوں، رب کے نام وقف کیا ہوا ہے، کیوں نہیں خیال کرتے ان کا؟ کہتا جو یہ مجھ سے مانگتے میں ان کو دیتا ہوں، اعلیٰ ترین میں خوراک ان کو دیتا ہوں کہ اللہ کے نام جب وقف کیے ہیں سونے سنکھے کرو، پال پوس کے کرو، اچھی نسلیں، اچھے دماغ اللہ کے دین کے نام وقف کرو۔ تو آپ بھی اس منشور کو اپنائیں، دین کے قریب آئیں، قرآن کے قریب آئیں، کوشش نہیں کس چلا انشاءاللہ، کوئی شے نہیں کٹ دی، عزت ودے گی انشاءاللہ، عزت انشاءاللہ ودے گی۔ تہاڈے منڈے نو جنہیں حفظ کیتا ہوئے گا، رب قیامت والے دن آکھے گا کہ قاری صاحب قرآن دی تلاوت شروع کر دیو تے جنت دے پوڑے چڑھ دے جاؤ۔ صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، قاری صاحب تلاوت کر دے جاؤ تے جنت دے پوڑے چڑھ دے جاؤ۔ اللہ جی کنہ کتاں جانا؟ رب فرمائے گا جہاں قرآن کی آخری آیت ختم ہو گئی، من الجنۃ والناس، وہ تیرا مقام ہے۔ میرا خیال یہ کافی ہے، اس سے بڑھ کے کیا گارنٹی ہو سکتی ہے؟ میری گارنٹی، قاری صاحب کی گارنٹی، بس جس کی گارنٹی اللہ کے نبی نے دے دی ہے، اللہ کے نبی سے اوپر گارنٹی ہے کسی کی؟ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اسی گارنٹی کو کافی سمجھتے ہوئے اپنے بچوں کو دین دار بنانے کی، عالم دین بنانے کی، حافظ قرآن بنانے کی، قاری قرآن بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔